کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز کی حالت میں تھے کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ واپس لے لیا۔ صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک انوکھا منظر دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ سامنے بڑھایا، کسی چیز کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا اور اپنی مطلب یہ کہ ہاتھ واپس کھینچ لیا، تو یہ کیا منظر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا تھا جو کہ جنت میں ہے، تو اگر میں اس انگوروں کے خوشوں کو پکڑ کے خوشے کو میں لے آتا تو قیامت تک یہ ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن میں نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایریا بھی متعین کر دیا کہ ما بینا بیتی، کہ میرے گھر کے بیچ میں وہ ممبری اور میرے ممبر کے بیچ میں۔ تو ناظرین ممبر کہاں ہے یہ دیکھیے، جی ناظرین آپ یہ دیکھیے، تو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ کا گھر مبارک کہاں ہے ناظرین؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ممبر سے 1 2 3 4 5 پلر چھوڑ کے یہ جو آپ دیکھ لیجئے، تو ناظرین سامنے آپ کا گھر ہے، جو آپ کو بیچ میں دروازہ یہ دکھائی دے رہا ہے جہاں میں یہ اشارہ کر رہا ہوں انگلی کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مبارک جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں کھلتا تھا۔ تو یہ والے ناظرین تمام پلر یعنی ممبر شریف سے لے کے اس دروازے تک اندر جو دیوار ہے وہاں وہ بھی ریاض الجنہ میں شامل ہے، کیونکہ یہ جو پلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی مسجد نبوی کا حصہ تھے، یہ مسجد میں ہی یہ پلر آتے تھے۔ تو ناظرین کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک حجرہ مبارک اس کے پیچھے ہے، تو اس کے اندر ایک اور بھی پلر ہے جسے استوانہ جبریل کہتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر تشریف لاتے تھے، وہ اس وقت ان سنہری اور سبز جالیوں کے پیچھے ہے، وہ سبز گنبد کے نیچے آ گیا ہے ناظرین، تو وہ بھی ریاض الجنہ میں شامل ہے۔ اور یہ ناظرین ریاض الجنہ کا ایریا کتنا ہے؟ جی ناظرین یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار سے، اور یہ چلتا آتا ہے ممبر شریف تک، اور پھر یہ جہاں پر مؤذن اذان دیتا ہے کھڑے ہو کے، جہاں پر حضرت بلال حبشی اسی زمانے میں اسی جگہ پر اذان دیا کرتے تھے کھڑے ہو کے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی مطلب 3 لائن میں جو پلر لگے ہوئے ہیں ان کا ڈیزائن باقیوں سے مختلف ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ جو ریاض الجنہ سے باہر کی مسجد نبوی ہے تو ان کے پیلی پیلی لائنیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، پیلے رنگ کی لائنز دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کا ڈیزائن اور ہے ناظرین۔ اور یہ جو آپ کو پلر کے اوپر یہ چھوٹا چھوٹا سا یا پھول بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو چاروں طرف باؤنڈری ہے، یہ شو کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبی تھی اس کی اونچائی یہاں تک تھی، جو انسانی قد سے 1 2 فٹ تک ہی اوپر تھی۔